السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم تاریخ کا 5واں سبق ذرائع ابلاغ اور تاریخ، اس کے دوسرے حصے میں ذرائع ابلاغ کی ضرورت، ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ، متعلقہ پیشے وارانہ شعبے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے ذرائع ابلاغ کا تعارف، ذرائع ابلاغ کی تاریخ، جس میں مختلف جو شائع ہونے والے اخبارات ہیں، ان اخبارات سے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی۔ ویب صحافت کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ کے ذریعے کی جانے والی صحافت کو ویب صحافت کہتے ہیں۔ اس میں بھی تاریخ ترجیح موضوع ہے۔ آزادانہ طور پر عوامی موضوعات پر مبنی اور عوام کے ذریعے کی جانے والی صحافت کو ویب صحافت کہتے ہیں۔ ویب صحافت آن لائن جرنلزم یا نیو میڈیا کے ناموں سے معروف ڈیجیٹل جرنلزم یا ڈیجیٹل صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اداراتی مواد انٹرنیٹ کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تحریر، سماعی اور بصری مواد کے ذریعے پیش کی جانے والی خبریں، تجزیے، فیچرز ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام تک پہنچائے جاتے ہیں۔ شعبہ صحافت کے اس نئے ذریعے یعنی میڈیم کا فائدہ یہ ہے کہ ماضی میں انتہائی مہنگا کام سمجھا جانے والا ابلاغ انتہائی قلیل لاگت سے بہت دور تک بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ ماضی میں اخبارات، مجلوں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی دسترس میں موجود اطلاعات ڈیجیٹل صحافت کے ذریعے اب جلد اور زیادہ سہولت سے عوام تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ دنیا بھر کی طرح بھارت میں بھی ڈیجیٹل صحافت اور ڈیجیٹل اردو صحافت کا آغاز انٹرنیٹ کے ابتدائی تعارف کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ نیچے ویب صحافت کے ویب پورٹلز دیے گئے ہیں اور ادھر جو ہے فیس بک، یوٹیوب، گوگل پلس، ٹویٹر وغیرہ کی جو ہے نشانیاں، علامتیں دی گئی ہیں۔ یہ ویب نیوز پورٹلز ہیں جس پر ہم دنیا کی کوئی بھی خبر انٹرنیٹ پر جو ہے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی علاقے کی خبر، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو یا کھیل کی خبر ہو یا دیگر کوئی خبریں ہو، آسانی سے ہمیں ویب نیوز پورٹلز پر مل جاتی ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا ہے جس میں ہم اپنے تاثرات، اپنے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں، جس میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، فلیکر ہے، اسکائپ ہے، لنکڈ ان ہے۔ تو ایسے بہت سارے سوشل میڈیا کے سائٹس ہیں۔ ویب چینلز میں دنیا کے مختلف ممالک کے ٹی وی چینلز ہم مفت میں، چاہے وہ خبروں کے ہوں، کھیل کے ہوں، موسیقی کے ہوں یا بچوں کے ہوں یا تعلیم سے تعلق رکھتے ہوں، سائنس سے تعلق رکھتے ہوں، معیشت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ چینلز آسانی سے ہمیں مفت میں جو ہے انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں۔ یوٹیوب ایک ایسی سائٹ ہے جس پر ہر موضوع پر آپ کو اس میں ویڈیوز مل جائیں گے، چاہے کسی بھی موضوع پر ہو، چاہے سماجی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو۔ ہندی میں، اردو زبانوں میں مواد موجود ہے جسے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آکاش وانی ہوا میں پائی جانے والی لہریں پیغام رسانی کر سکتی ہیں، یہ دریافت اٹلی کے سائنسداں گیگلیو مارکونی نے کیا۔ 1920 میں امریکہ میں ریڈیو سینٹر قائم کیا گیا اور 1922 میں انگلستان میں بی بی سی کا قیام عمل میں آیا۔ یہ وہی فرد ہے جس نے ریڈیو کی ایجاد کی۔ گیگلیو مارکونی اٹلی کا سائنسدان جو سامنے مختلف آلات کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور ادھر ایک تصویر میں 1920 کا ریڈیو نظر آ رہا ہے۔
1924 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों ने रेडियो की इब्तदा की और 1927 में इसका नाम ISBC रखा गया। 8 जून 1936 ईस्वी को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। भारत में रेडियो की शुरुआत मद्रास चेन्नई यानी मद्रास में हुई, चेन्नई में हुई। इब्तदा में इसे नभवानी कहा जाता था। 1935 में मैसूर ने अपने रेडियो मरकज को आकाशवाणी का नाम दिया। मशहूर शायर पंडित नरेंद्र शर्मा की तजवीज पर आकाशवाणी का नाम दिया गया। तमाम भारत में रेडियो स्टेशन को आकाशवाणी ही कहा जाता है। और ये बाजू में जो है एक तस्वीर नजर आ रही है जिस पर लिखा हुआ है हिंदी में आकाशवाणी और बीच में एयर लिखा हुआ है, ऑल इंडिया रेडियो सर्विस। ये उनकी अलामत है। रेडियो के जरिए मौसीकी, खबरें, कहानियां, ड्रामे, सेहत, रोजगार, तालीम और खेल वगैरह के ताल्लुक से प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं। 23 जुलाई 1927 ईस्वी को मुंबई से पहले अंग्रेजी में खबरें शाया हुई, खबरें नश्र हुई। उसके बाद कोलकाता से बंगाली जबान में खबरें नश्र की गईं। विविध भारती के जरिए 24 जबानों और 146 बोलियों में प्रोग्राम शुरू हुए। मौजूदा जमाने में निजी रेडियो खिदमात जारी हैं, जिसमें एफएम रेडियो मिर्ची, इसके अलावा बिग 92.7 एफएम, रेड एफएम 93.5 जो नीचे जो है तस्वीरों में नजर आ रहा है मुख्तलिफ नामों से। एफएम के मानी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। भारत में सबसे पहले 1977 ईस्वी में एफएम रेडियो की शुरुआत हुई और 1990 ईस्वी के बाद मुल्क भर में बहुत सारे निजी या प्राइवेट रेडियो स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। दूरदर्शन 1930 ईस्वी में अमेरिका और यूरोप में टेलीविजन का आगाज हुआ। भारत में 15 सितंबर 1959 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का इफ्तिताह किया और महाराष्ट्र में 1 मई 1972 को मुंबई दूरदर्शन मरकज से प्रोग्राम की नशरियात शुरू की गईं। नीचे जो है दूरदर्शन केंद्र दिल्ली की जो है इमारत नजर आ रही है और इधर जो है उनका सिंबल नजर आ रहा है दूरदर्शन का। भारत में कोलकाता में टीवी सबसे पहले न्यूगी खानदान के घर में इस्तेमाल किया गया था और यह खानदान बहुत अमीर था। भारत में टेलीविजन ने 15 सितंबर 1959 ईस्वी को सरकारी लॉन्च की तारीख थी। इसे दिल्ली में शुरू होने वाले तजुर्बाती टेलीविजन के साथ शुरू किया, जिसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर और एक हंगामी स्टूडियो मौजूद था। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक हिस्से के तौर पर बाकायदा रोजाना ट्रांसमिशन शुरू हुआ। टेलीविजन सर्विस 1972 में मुंबई और अमृतसर तक बढ़ाया गया और 1975 तक सिर्फ भारत के 7 शहरों में टेलीविजन की खिदमात मौजूद थी। नीचे जो है एक तस्वीर में वो फर्द नजर आ रहा है जिसने इस छोटे से यानी टेलीविजन का जो है बुनियाद रखी, टेलीविजन की इजाद की। टेलीविजन के साथ जॉन लोकी बियर्ड। इब्तदाई दौर में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था। 1982 ईस्वी में नेशनल टेलीविजन मुतारिफ कराया गया और इसी साल में रंगीन टेलीविजन को भारतीय मार्केट में मुतारिफ कराया गया। 1980 ईस्वी की जो दहाई थी उसके आगाज में भारतीय छोटे स्क्रीन प्रोग्रामिंग शुरू किए गए। उस वक्त सिर्फ एक कौमी चैनल दूरदर्शन था जो सरकारी मिल्कियत थी। उसी एक चैनल पर खबरें भी दिखाई जाती थी।
گانے بھی دکھائے جاتے تھے، مختلف کھیل بھی دکھائے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے فلمیں بھی دکھائی جاتی تھی، ڈرامے بھی دکھائے جاتے تھے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج ہر ایک موضوع کے لیے الگ الگ، خبروں کے لیے الگ چینلز ہیں، فلموں کے لیے الگ چینلز ہیں، تعلیم کے لیے الگ چینلز ہیں. دہلی دوردرشن کے ذریعے آج مختلف 21 چینل آپریٹ کیے جاتے ہیں، جن میں 2 قومی، 11 علاقائی، 4 صوبائی، 1 بین الاقوامی، 1 اسپورٹس چینل اور 2 چینل لوک سبھا اور راجیہ سبھا، جو کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ہونے والے اجلاس کو براہ راست ان چینلوں کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے. یہ نیچے کی جو ہے تصویریں ہیں دلی دوردرشن کے جو ہے اندر جو خبریں وغیرہ جو ہے پڑھی جاتی ہیں، وہاں کی جو ہے تصویریں ہیں. 1991 میں غیر ملکی چینلوں کو کیبل تکنیک کے ذریعے پروگرام نشر کرنے کی اجازت دی گئی. 1991 میں بھارت میں پہلے سٹار کمپنی نجی چینل کا آغاز ہوا، سٹار سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ایشیا ریجن. یہ پہلی پرائیویٹ کمپنی تھی جو ہندوستان میں 1991 میں شروع ہوئی. آج بھارت کے ناظرین کے لیے 860 سے زائد چینلز موجود ہیں جو 24 گھنٹے مختلف موضوعات پر پروگرام نشر کرتے رہتے ہیں، جن میں خبروں کے چینل ہیں، جن میں جو ہے گانوں کے چینل الگ ہیں، جن میں تعلیم کے تعلق سے جو نشر کی ہونے والا ہے اس کے چینلز الگ ہیں، سائنس کے چینلز الگ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جغرافیہ سے تعلق رکھنے والے جو ہے چینلز الگ الگ ہیں. ذرائع ابلاغ کی ضرورت. سماج میں اخبارات کے ذریعے اداریے، مضامین، ضمیمے اور خطوط کی مدد سے معلومات کو پہنچایا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ کی مدد سے ہر موضوع پر مبنی معلومات حاصل کی جاتی ہے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے معلومات کو متوقع مقام تک پہنچایا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ کے کام کیا ہیں؟ ذرائع ابلاغ جمہوریت کو مزید مضبوط بنانے کا کام کیا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام میں سماجی بیداری پیدا کرنا اور تعلیم دینا. آنکھوں دیکھا حال بتانے کے لیے ٹیلی ویژن ایک سمعی اور بصری ذریعہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں. ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ. یہ ضروری نہیں کہ ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی خبریں اور معلومات حقیقت پر مبنی ہوں. ہمیں چاہیے کہ حاصل ہونے والی خبروں کی تحقیق کریں. جیسا کہ آج کل ٹیلی ویژنز پر نشر ہونے والی خبریں، اس میں سچائی کم اور جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کوئی بھی خبریں ہوں تو اسے خبروں کی سب سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں. سٹرن نامی جرمن ہفتہ روزہ اخبار میں ہٹلر کے نام سے تحریری روز نامچے شائع کیے جاتے تھے. بعد میں اس کے جعلی ہونے کا انکشاف ہوا. اس لیے ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی جو معلومات ہے، ہم ان معلومات کا استعمال کرنے سے پہلے اس کی صداقت، اس کی سچائی کی جانچ کریں، ضروری ہے. ذرائع ابلاغ میں تاریخ کا اطلاق. اخبارات کسی واقعے یا خبر کے پس پشت تفصیل بتانے کے لیے تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے. ذرائع ابلاغ میں تاریخ کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اخبارات میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی واقعہ یا خبر کے پس پشت جو تفصیل ہوتی ہے اسے بتانے کے لیے تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے. خبر پر تبصرہ کرتے وقت ماضی کا حوالہ دینے کے لیے تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے. اخبارات میں 50 یا 100 سال قبل کے کالم ہوتے ہیں جو تاریخی ماخذ یا تاریخ پر مشتمل ہوتے ہیں. ان معلومات کو دینے کے لیے تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے. اخبارات کو مخصوص مواقع پر ضمیمے یا خاص نمبر شائع کرنے پڑتے ہیں. مثلا 1914 کی
پہلی عالمی جنگ کی معلومات کے ضمیمے شائع کرنے کے لیے ان واقعات کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کو 2017 میں 75 سال مکمل ہوئے۔ اس خبر کو اخبار میں شائع کرتے وقت تاریخ کے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھارت 1942 میں کون کون سے واقعات پیش آئے تھے۔ اس کے لیے تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ اخبارات میں تاریخ کا اطلاق، یہاں مختلف اخبارات نظر آ رہے ہیں جس میں مختلف تاریخ، جیسے ایک اخبار دا نیو یارک ٹائمز میں جو ہے پہلی عالمی جنگ سے متعلق جو ہے معلومات دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ کی جو ہے تصاویر ہیں۔ اخبارات کے وہ کالم جن میں تاریخ کا اطلاق ہوتا ہے یا تاریخ کا استعمال ہوتا ہے، جس میں اداریے ہیں، کالم ہیں، خبریں ہیں، جائزہ، دن کی اہمیت، مضامین، یہ اخبارات کے وہ کالم ہیں جن میں تاریخ کا استعمال ہوتا ہے۔ آکاش وانی کے لیے بھی تاریخ اہم موضوع ہے۔ مثلا 15 اگست سے لے کر موجودہ وزرائے اعظم کے یوم آزادی کے مخصوص بیانات، مخصوص تقاریر آکاش وانی کے ذخیرے آرکائیوز میں محفوظ ہوتے ہیں، جو موجودہ دور کے حالات کو اور ان کے تجزیے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر اب تک کے جتنے بھی وزرائے اعظم ہوئے ہیں، 15 اگست کے موقع پر، یوم آزادی کے موقع پر جو ان کے تقاریر ہوئے، وہ آکاش وانی کے پاس محفوظ ہیں، ان کے آرکائیوز میں محفوظ ہیں۔ آکاش وانی کے چند مخصوص پروگرام کی نشریات، جیسے قومی رہنماؤں کے کارنامے، دنوں کی اہمیت کے لیے تاریخ کے محققین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دوردرشن اور تاریخ کا بہت قریبی تعلق رہا ہے۔ تاریخ سے دلچسپی اور بیداری پیدا کرنے کا کام یہ دوردرشن جیسے چینلوں نے کیا ہے۔ دوردرشن پر پیش کیے جانے والے رامائن، مہابھارت، بھارت ایک کھوج، راجا شیو چھترپتی، سورڈ آف ٹیپو سلطان جیسے تاریخی سیریلوں کے ذریعے ناظرین کے بڑے طبقے کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ذیل میں یہاں پر جو ہے کچھ تصاویر ہیں جو راجا چھترپتی، بھارت ایک کھوج جیسی جو ہے مختلف جو ٹیلی ویژنز پر سیریل دکھائے جاتے ہیں، اس کی تصویریں ہیں۔ ان تاریخی سیریلوں کو بناتے وقت، چاہے وہ بھارت ایک کھوج ہو یا پھر جو ہے سورڈ آف ٹیپو سلطان ہو، شیو چھترپتی شیواجی مہاراج سے متعلق جو ہے تاریخی سیریلز ہوں، تو ان سیریلوں کو بناتے وقت اس دور کا ماحول کیسا تھا، اس دور کا لباس کیسا تھا، اس دور کا رہن سہن، اس دور میں استعمال ہونے والا اسلحہ، اس کے علاوہ زبان وغیرہ سے متعلق معلومات رکھنے والوں کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کے لیے تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ڈسکوری، نیشنل جیوگرافی، ہسٹری جیسے چینلوں پر نشر ہونے والے سیریلوں نے ناظرین کے لیے دنیا بھر کی تاریخ کا خزانہ کھول دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ کی معلومات آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ڈسکوری، نیشنل جیوگرافی چینلز ہیں جس میں ماضی میں ہونے والے جو واقعات ہیں، جیسے پہلی عالمی جنگ ہوئی، دوسری عالمی جنگ ہوئی، ان کی ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں جو چینلز پر جو ہے نشر کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جغرافیہ کے جو ہے معلومات مختلف، جیسے امیزون کی وادی ہے یا پھر جو ہے افریقہ کا صحرائی علاقہ ہے، تو ایسے علاقوں کی معلومات ہمیں گھر بیٹھے ان ٹی وی چینلز کی وجہ سے آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ مشہور اشخاص، کھلاڑی، فوجی، سائنسداں، عمارتوں، قلعے، حکومتوں کے عروج و زوال کے علاوہ پکوان اور مختلف علاقوں کی روایات پر مبنی سیریل بھی عوام بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ ان شعبوں میں تاریخ کے ماہرین
اور محققین کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہسٹری چینل ہے جس پر مختلف اشخاص کی جو ہے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، کھلاڑیوں کی معلومات دی جاتی ہے، سائنسدانوں کی معلومات دی جاتی ہے، پرانے قلعوں کی جو ہے معلومات دی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے پرانی عمارتوں کی معلومات دی جاتی ہے، پرانے پکوان اور مختلف علاقوں کی روایات اس چینلز پر بتائے جاتے ہیں، جسے دیکھنے والے جو ماہرین ہیں تو اس کے لیے جو ہے تاریخ کے ماہرین اور محققین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔